تین نبیوں کا ذکر ایسا ہے کہ جنہوں نے جیسے ہی پکارا اللہ نے فوراً ان کی دعا قبول کی. ایک ایوب علیہ السلام. تینوں کے جملے سن لیجیے, تینوں کے جملے. ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا, سخت بیمار ہوئے تھے. انشاءاللہ وہ 23ویں پارے میں ان کا تفصیلی ذکر آئے گا. بہت سخت آزمائش میں مبتلا تھے, جسم پورا بیمار. اس وقت انہوں نے, جب ان کی زبان کٹ گئی تھی, تو یہ جملہ کہا تھا, وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اے مولا, تکلیف تو مجھے پہنچی ہے لیکن تو ارحم الراحمین ہے, تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ. ہم نے ایوب کی دعا سن لی اور جو انہیں تکلیف تھی فوراً اس کو ہم نے دور کر دیا. یہ ایوب علیہ السلام کی سن لی. ادھر یونس علیہ السلام کی سن لی. یونس علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا ہے. بہت تیز دعائیں قبول ہوتی. تیسرے نبی کا ذکر ہے حضرت زکریا علیہ السلام. اولاد نہیں تھی, بڑھاپا آ گیا تھا, تب انہوں نے یہ کہا تھا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے میرے رب, مجھے تنہا مت چھوڑ, مجھے اکیلا مت رکھ, تو بہترین, تو خیر الوارثین ہے, بہتر وارث دینے والا ہے, سب کا بہترین وارث تو ہی ہے. تو یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی اللہ کو پسند آئی. اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑ, تو خیر الوارثین ہے. اللہ فرماتا ہے فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ. ہم نے زکریا کی دعا سن لی اور فوراً ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا عطا کی. تین دعائیں میں نے آج آپ کو بتائی ہیں, ایک ایوب علیہ السلام کی, ایک یونس علیہ السلام کی, ایک زکریا علیہ السلام کی. ایوب علیہ السلام نے بیماری میں دعا کی, یونس علیہ السلام نے اندھیریوں میں دعا کی, زکریا علیہ السلام نے بے اولاد ہونے پر دعا کی. یہ تینوں معاملات ہماری زندگیوں میں آتے ہیں. کوئی بے اولاد ہے, کوئی پریشان حال ہے, اور کوئی بیمار ہے. یہ تین دعائیں یاد رکھیں. اللہ نے فوراً ان آیتوں کے بارے میں فرمایا, ان کے آیتوں کے بعد فرمایا, ہم نے فوراً قبول کیا ان کی باتوں کو, فوراً قبول کیا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی قبول کرنے والا ہے. اور ایک آیت اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمائی. مولا کریم فرماتا ہے کہ یہ سب نبیوں کے ذکر کے بعد یہ سورہ جہاں ختم ہونے کو آیا, آخر میں جہاں سورہ ختم ہونے کو آیا, اخیر سورہ میں رب تبارک و تعالیٰ آخری نبی کے بارے میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. محبوب, ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا ہے, رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت جس کے ذریعے سے خوشیاں ملیں, جس کے ذریعے سے مشکلات حل ہوں, جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتوں کو دور کرے, وہ رحمت ہے. ماں بیٹے کے لیے رحمت ہے, باپ بیٹے کے لیے رحمت ہے, یہ سب رحمتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سب کے لیے رحمت ہے, وہ سب کے لیے رحمت. حتیٰ کہ آپ کو میں بتاؤں, زمین و آسمان اس بارے میں لڑائیاں کرتے ہیں. زمین اور آسمان, اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے نعت میں لکھا ہے, خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے. یعنی آسمان بہت اپنی ڈینگے, یعنی اپنی بڑائیاں بتا رہا تھا کہ مجھ میں چاند ہے, مجھ میں ستارے ہیں, مجھ میں سورج ہے, یہ سارے بڑے بڑے سٹارز آسمان اپنے اندر رکھتا ہے. تو زمین نے ایک ہی تانا دیا تھا, ایک تانا دیا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک, یعنی آسمان کی پیٹھ جھک گئی اس تانے زمین سے, زمین کے اس تانے کو سن کر. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے, سن ہم پہ وہ سرور دو عالم ہے, وہ رتبہ ہے ہمارا. ہمارے اوپر تو چاند سورج سارے جس سے فیض پاتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ زمین میں ہے. میرے عزیزو, آپ کو میں بتاؤں, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملائکہ کے لیے رحمت ہیں کہ نہیں؟ میں آپ سے کچھ سوالات کر رہا ہوں. اور اللہ کے کئی عالم ہیں, عالم یعنی کئی دنیا ہیں, کئی جہاں ہیں, ہاں وہ ہر عالم کے لیے ہیں رحمت ہیں. وہ ملائکہ کے لیے رحمت ہیں, جنات کے لیے رحمت ہیں, نباتات کے لیے رحمت ہیں, جتنے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سب کے لیے کیا ہے میرے مصطفیٰ؟ رحمت ہیں. شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں, کسی عالم میں رہ جاتے یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا, یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. میرے عزیزو, یہ قربان جاؤ میرے مصطفیٰ کریم کے اس روئے زمین پر کہ آقا ہمارے درمیان میں, ورنہ وہ ملائے اعلیٰ میں رہتے, وہ فرشتوں کے درمیان رہتے, وہ جنتی حوروں کے درمیان رہتے. لیکن مولا
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں رکھا، یہ حضور کی اپنی پسند تھی اپنی امت کے ساتھ رہنے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، قیامت کے دن کیا میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پچھلی امتوں کے لیے رحمت نہیں ہوں گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کے ہر امتی کے لیے حضور رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، سب کا حساب حضور کی شفاعت کے بعد ہونا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اگر کہیں نظر آئیں گے تو وہ اپنے امتیوں کے بیچ میں نظر آئیں گے، ہمارے درمیان نظر آئیں گے۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ایک آیت میں پڑھتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ 11ویں پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے، میں ترجمہ بتاتا ہوں اور کس کی طرف اشارہ ہے آپ خود سمجھ لیں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ یہ آیت کا ایک حصہ میں نے تلاوت کیا۔ اے محبوب آپ فرما دیں، آیت کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، آپ فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل تمہیں ملے، لوگوں کو اللہ کا فضل ملے یا اللہ کی رحمت آئے تو خوب خوشیاں مناؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے تو خوب خوشیاں منائے۔ سنی ہو سمجھ گئے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب تمہارے پاس اللہ کی رحمت آ جائے تو، اب ہر ایک کو بات پتہ ہے اللہ کی سب سے بڑی رحمت اس روئے زمین پر 12 ربیع الاول کو آئی۔ تو اب جو ہماری خوشیاں منانے کا طریقہ ہے وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ قرآن کے مطابق اللہ نے فرمایا جب اللہ کی رحمت تمہارے پاس آئے تو خوشیاں مناؤ۔ اچھا، اور دوسری بات وسیلے کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بالکل، قرآن سے میں بتاتا ہوں، یہ بھی 11ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ یہ پچھلی امتیوں کی دعا اللہ فرما رہا ہے۔ پہلے کہ ان لوگوں نے کہا اے رب ہمارے، اے ہمارے رب، ہم کو ظالم قوم کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا، ظالم قوم کے ہاتھ ہمیں مت چھوڑ دے۔ ان کی دعائیں وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، یہ دعا تھی پہلے والوں کی، لیکن قیامت تک آنے والا یہ دعا کر سکتا ہے، قیامت تک آنے والا یہ دعا کرے گا۔ کیا؟ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اے ہمارے رب اپنے رحمت کے وسیلے سے، اپنی رحمت کے وسیلے سے ہم کو کافروں سے نجات دے دے، اپنی رحمت کے وسیلے۔ اور رحمت کون ہے؟ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، تیری رحمت کے صدقے، تیری رحمت کے وسیلے سے ہمیں کافروں سے نجات دے دے۔ قرآن میں خود اللہ نے سکھایا اور خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، محبوب آپ تو پوری دنیا بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو رحمت کا وسیلہ لے کر دعا کرنا قرآن کا حکم ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، جو نہ سمجھ سکے وہ اس کی خام خیالی ہے، بد نصیبی ہے، لیکن الحمدللہ میرے مصطفیٰ اس روئے زمین کے لیے بھی رحمت ہیں اور قیامت کے دن کے لیے بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ اللہ کریم میرے مصطفیٰ کی عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے اور ان کے سچے عاشقوں میں ہی ہماری موت عطا فرمائے۔ سورہ حج کا بھی تذکرہ آیا ہے کل کی سورہ میں، جیسے سورہ کہف سورہ طٰہٰ اور سورہ کہف وغیرہ جو ہم نے تلاوت کی تھی، اس میں بہت ساری چیزیں، کئی لوگوں نے ہم سے سوال کیا ذوالقرنین کون تھے، کیونکہ یہ سوال یہودیوں نے حضور سے کیا تھا، اور پھر دیگر کچھ چیزیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہاں مختصر سا وقت ہے، تھکے ہوئے لوگ ہیں، تراویح کافی 1.5 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو اتنی دیر تک پکاتا رہوں یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصر انداز میں آپ کو جو اہم پیغامات ہیں وہ مل جائیں۔ پوری تفسیر سننا ہے تو پھر تفسیر آپ کو پڑھنا بھی چاہیے، میں پوری تفسیر تھوڑی نہ بیان کر رہا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہوگا ہم تفسیر کر رہے تھے، تقریباً 7 سال میں نے تفسیر کیا، الحمدللہ 7 سال میں صرف ہمارے 5 پارے ہوئے تھے۔ قرآن کی تفسیر کے 5 پارے بھی میں نے پورے مکمل نہیں کیے، 5 پارے اخیر تک پہنچا تھا، جس کے لیے ہمیں 7 سال لگ گئے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ہی لگ گئے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں کیا میں یہ 30 دنوں کے اندر پورے قرآن کی تفسیر کر سکوں گا؟ بس پورے پارے کے اندر جو اہم پیغام ہوتا ہے، کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے، وہ عبرت کے لیے آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی پیغامات کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں انقلاب پیدا فرمائے۔ کیا یہ بہتر ہوگا کہ قرآن کا اثر لے کر اس رمضان میں بندہ بدل جائے؟ انشاءاللہ اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ آج میں وقت سے اور بھی تھوڑا پہلے ہی ختم کر رہا ہوں، اس لیے کہ آج
ہماری تنظیم الامان کی جانب سے غربا اور مساکین کے لیے جو ہر سال تقسیم کیا جاتا ہے کچھ راشن وغیرہ، وہ تقسیم کا معاملہ ہے، مجھے جانا ہے، اس کے لیے میں آج آپ کو تھوڑی دیر پہلے ہی ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی کسر کل نکال لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، یعنی اکثر نبیوں کے وہ باپ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی نسل میں کئی ہزار انبیاء کرام پیدا ہوئے، خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہیں، تو ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ان کا تفصیلی واقعہ اس سورہ انبیاء میں موجود ہے کہ ان کے گاؤں کے لوگ بت پرست تھے، وہ بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے، پتھروں کو، اور اس کی پوجا کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی لوگوں کو منع کرتے تھے، انہیں یوں فرماتے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان پتھروں کے پاس رہتے ہو، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہاں تم اعتکاف کیے بیٹھے رہتے ہو پتھروں کے سامنے۔ تو لوگ ان کا انکار کرتے اور کہتے کیا تم نیا کچھ لے کر کے ہمارے پاس آ رہے ہو، یہ ہمارے باپ داداؤں سے یہ پرمپرا چلی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلاتے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن، یعنی بچپن سے ہی آپ کے ذہن میں بت پرستی نہ آئی اور نہ ہی کبھی ان کی طرف گئے، سختی سے آپ منع کرتے اور انکار کرتے رہے۔ ان کا چاچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آزر، یہ خود بھی بت پرست تھا۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن گاؤں والے گاؤں سے باہر تھے، پورے کسی میلے میں گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ دیا اپنے ہاتھ سے، اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی، اور سب کو توڑ کر کے واپس آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام شام کو اپنے گھر تھے، گاؤں کے لوگ واپس آئے، واپس آنے کے بعد اپنے خداؤں کا یہ حشر دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ من فعل هذا بآلهتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے ایسا کام کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، بتوں کو جب کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو آگ بگولا ہوتی ہے قوم، ان کی جو عبادتیں کرتے ہیں، یہ اس زمانے سے چلا ہے۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ سب ٹوٹے پوٹے گرے ہوئے ہیں، پوچھا کہ کس نے کیا ہوگا یہ، تو لوگوں نے آپس میں ہی کہا ایک لڑکا ہے ہمارے گاؤں میں جس کا نام ابراہیم ہے، اسی نے کیا ہوگا۔ بادشاہ وقت جو تھا اس وقت، نمرود کے پاس یہ مقدمہ لے جایا گیا، اور پھر سارے لوگوں نے کہا کہ اب یہ مقدمہ سزا کے بغیر حل نہیں ہوگا، بلاؤ ابراہیم کو، کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جوان تھے، بلایا گیا، پوچھا گیا کہ کیا کیا تم نے ان کے ساتھ، یہ سارے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کے بڑے نے کیا ان کے ساتھ۔ پوچھا تم اکیلے گاؤں میں تھے، کس نے کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کے بڑے نے کیا، کیونکہ ایک بڑا بت ویسے ہی چھوڑ دیا تھا انہوں نے اس کے گلے میں کلہاڑی ڈال کر، اور باقی سب چھوٹوں کو سلا دیا تھا۔ تو بڑا جو کھڑا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کے بڑے نے کیا ان کے ساتھ، جبکہ وہ مراد لے رہے تھے ان کا بڑا تو میں ہی ہوں، ان کے دل میں یہی تھا کہ ان کا بڑا میں ہی ہوں۔ تو پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، ایک تو ابھی بھی کھڑا ہے نا، اسی سے پوچھ لو، باقی تمہارے چیلوں کو کس نے گرایا، کس نے مارت گرایا ہے، ایک تو ابھی بھی کھڑا ہے۔ تو اور آگ بگولا ہوئے، استہزاء مذاق سن کر کے، اور کہنے لگے کیا ہم ان سے بات کریں گے، وہ بات نہیں کر سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت کرتے ہو، کیا عقل نہیں رکھتے؟ ایسے کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، مسجد نبوی کے باہر جو صحن ہے، جو ماربل لگے ہوئے ہیں، کچھ جگہ تو ایسے ماربل ہیں جو گرمی سے گرم نہیں ہوتے، ٹھنڈے ہی رہتے ہیں۔ خصوصی قسم کے کچھ ماربل خانہ کعبہ کے طواف کے دوران جو مطاف ہے وہاں پر بھی لگے، اور حضور کے روضے کے آس پاس۔ لیکن جو بڑا صحن ہے جس میں چھتریاں ہیں، وہاں پر جو پتھر لگے ہیں وہ اتنی تیز گرم ہوتے ہیں، اتنی تیز کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ہانڈی میں چاول چڑھا دیں تو پک جائے گا۔ 50 ڈگری اس بار گرمی کی شدت تھی، میں نے جو محسوس کیا 49 ڈگری 50 ڈگری تک مدینے میں اس بار گرمی کی شدت پہنچی ہوئی تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں 50 ڈگری کی شدت میں جب ان ماربل پر، پتھروں پر گرمی پڑتی ہوگی تو کیسی چلچلاتی ہوئی گرمی۔ میں عشاء کے وقت کی بات کر رہا ہوں، عشاء کے وقت چپل ہم دور نکال دیا کرتے، پیدل چل کر کے تھوڑی دور ہمیں جانا تھا، اتنی دیر میں ہی ہمارے تلووں کے اندر پورے عجیب سی گرمی ایسی لگی کہ بعد میں دیکھا، محسوس کیا
میرے عزیزوں، میں یہ شکایت کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ پتھر کتنے گرم ہوتے ہیں رات کے وقت جب اتنے گرم تھے۔ اب میں حقیقی بات بتانا چاہتا ہوں۔ ظہر کے وقت میں نے دیکھا، جانے کی ہمت نہیں تھی، دور کھڑے تھے جنت البقیع کے پاس، ایک بندے کو ہم دیکھ رہے تھے ننگے پیر پیدل انہی پتھروں پر چلتا ہوا باب السلام کی طرف گیا۔ کسی اور کے چلنے کی ہمت بھی نہیں ہے بغیر چپل کے، گیا باب السلام میں، اندر داخل ہوا، سلامی پیش کیا، وہاں سے جلدی نکال دیتے ہیں پولیس والے، سلام کرو نکل جاؤ، نکل آیا۔ باہر آنا ایسا ہے کہ پیر رکھو تو چیخ نکل جائے گی تمہاری، لیکن انہی میں وہ آرام سے چلتا ہوا یہاں تک آیا۔ دوبارہ پھر باب السلام گیا، چلتے ہوئے واپس گیا، پھر داخل ہوا، سلام کیا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھے پھر باہر نکل آیا، پھر اسی گرم گرم پتھروں پر پھر چلتے ہوئے باب السلام کی طرف گیا۔ کافی دیر تک دیکھتا رہا، نہ جانے وہ کب تک اس طرح ادھر سے جاتا تھا، سلام کر کے پھر آتا تھا، پھر انہی پتھروں پر۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر 2 منٹ کوئی اس پتھر پر چلے تو اس کے نیچے، پیروں کے نیچے جل جائے گا، آبلے پڑ جائیں گے، لیکن گھنٹوں وہ بندہ چلتا رہا صرف حضور کو سلام پیش کرنے کے لیے۔ سچ مانو میرے عزیزوں، آنکھیں بھیگ گئیں، جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں نے یاد کیا، یا رسول اللہ، یہ صرف اور صرف تمہاری محبت کی تاثیر ہے۔ آج ہمیں احساس ہو گیا کہ بلال حبشی گرم سل کو کیسے برداشت کرتے تھے۔ اگر میرے مصطفیٰ سامنے ہو تو پھر آگ بھی ٹھنڈی نظر آنے لگتی ہے، پتھروں کی گرمی بھی نرم اور ٹھنڈی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ان عاشقوں کو ہم نے دیکھا، ان گرم پتھروں پر وہ چل کر بار بار سلام کے لیے جا رہے ہیں، یقیناً تلووں میں آبلے پڑے ہوں گے، زخم آئے ہوں گے، لیکن اگر اس سے پکڑ کر پوچھتے تو شاید وہ یہی بتاتا کہ میرے تلووں کی کیا حیثیت اس حسین گنبد کے سامنے، میرے پیروں کی کیا حیثیت اس عظیم بارگاہ کے سامنے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دیتے ہوئے آج بھی ہزاروں عاشقوں کو دیکھا جن کی کیفیت عجیب ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہاں کون کس حالت میں آتا ہے، کون کس حالت میں آتا ہے۔ ایک بڑے بزرگ لاہور کے رہنے والے، ان کے مرید حج پہ جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے اجازت لی۔ مرشد گرامی نے کہا کہ بیٹا حج پر جانا، پھر مدینے جب جانا تو خیال رکھنا کہ ہر چیز کا ادب کرنا، چاہے وہاں کے جانور بھی کیوں نہ ہو، جانوروں کا بھی ادب ملحوظ رکھنا۔ وہ مرید، سچا مرید، حج سے فراغت کے بعد مدینے حاضری کے لیے گیا۔ مدینہ طیبہ، یہ اس زمانے کی بات، آج سے 700-800 سال پہلے، مدینہ طیبہ کی حاضری کے بعد چھوٹی چھوٹی گلیاں تھی، رات کا وقت تھا، نکل رہا تھا، ایک کتا سویا ہوا تھا، اس کتے پر پیر پڑ گیا اس مرید کا، اچانک پیر پڑا، جان بوجھ کر کے نہیں، کتا چیختا چلاتا ہوا، اپنا بچاتا ہوا نکل گیا، لیکن اس مرید کو اندازہ ہوا کہ کتا زخمی ہوا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے مرشد نے کہا تھا، لیکن انجانے میں ہوا۔ خیر، حج سے فراغت کے بعد، بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے بعد جب وطن لوٹا، کئی تحفے تحائف لے کر اپنے مرشد کی بارگاہ میں جب آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ملنا نہیں چاہتے، تو اس نے اصرار کیا کہ حضرت سے مجھے ملنا ہی ہے۔ لوگوں نے کہا بیمار ہیں، پھر اس نے اصرار کیا، کہو حضرت سے کہ مدینے سے آ رہا ہوں۔ لوگوں نے جب اطلاع دی تو مرشد گرامی نے اجازت دی۔ جب وہ حاضری کے لیے اپنے مرشد کے پاس آیا تو زخمی حالت میں دیکھا، ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی، پوچھا حضور کیا ہوا آپ کو؟ مرشد گرامی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا مدینے میں تو نے جس کتے پر پیر رکھا تھا میں ہی تو تھا، تجھے یہ اندازہ نہیں کہ وقت کے بڑے بڑے لوگ وہاں پر اپنے آپ کو ان حیثیتوں میں پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم تمنا یہی کرتے ہیں کہ یا رب ہم کو اتنا مقام دے دے کہ لوگ ہمیں مصطفیٰ کے دربار کا کتا کہیں، سگانے کوئے مصطفیٰ ہمیں کہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا بھی کیا کرتے تھے اور فخر سے بھی کہتے تھے، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر بیٹھنے والے دربانوں کا کتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس مقام بلند و بالا کی جتنی بھی میں تعریف کروں یا جتنا بیان کروں وہ بیان سے باہر ہے، اور آپ کو اندازہ ہے ہماری زندگی کا اب ایک ہی مقصد، آپ سب کا بھی یہی مقصد ہے کہ جئیں گے تو میرے مصطفیٰ کی عزت کے لیے جئیں گے۔
اگر ان کی عزت سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے، اگر ان کی محبت ہمارے